اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ زارس غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اچانک زارس کو جیسے بجلی کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم ہٹا اور میں ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے مشل برداروں کو حکم دیا کہ مچھلیں میرے چہرے کے اور قریب لائیں۔ مشل برداروں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تو یہ تم ہو؟ اچانک زارس اتنی زور سے دھاڑا کہ سارا میدان گونج اٹھا۔ رات کے بھیانک سناٹے میں اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ یقیناً چمرالہ کے برج میں موجود لوگوں نے بھی سن لیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا شدید بھرپور تھپڑ میرے دائیں رخسار پر پڑا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا، گویا اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی، اور میں خاموش کھڑا رہا۔ تم فیروز ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دھاڑ کر کہا۔ تم اور تمہاری بیوی آرینا دونوں ہماری قید سے نکل بھاگے تھے۔ تم دونوں کو گرفتار کر کے عذوب کے سامنے پیش کرنے والا بھی میں تھا۔ تم نے عذوب سے اپنا انتقام لے لیا، لیکن اب تم میرے انتقام سے بچ نہیں سکو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے آس پاس کھڑے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میری گردن کاٹ ڈالیں۔ لیکن اب میرا منصوبہ دوسرا تھا۔ میں اس تماشے کو اور زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور جلد از جلد اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے مزاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تلوار سنبھال لی۔ عذوب کے لشکر کے سپاہی مجھ سے قطعاً ناواقف تھے۔ وہ میرے بارے میں صرف اتنا جانتے تھے کہ مجھے اور میری بیوی آرینا کو عذوب نے اس خیمے میں رسیوں سے جکڑ کر قید کر دیا تھا، لیکن ہم لوگ کسی نہ کسی طرح رسیاں توڑوا کر یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے میری اصل طاقت کا مظاہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو اپنی طرف بڑھنے سے روکا اور وہ میرا اشارہ پا کر رک گئے۔ سنو زارس، میں نے صف میں سے آگے نکل کر زار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بے گناہ سپاہیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں۔ ہاں، میں تمہارے اور تمہارے تمام ساتھیوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے خیموں میں آگ میں نے لگائی تھی، اور تمہاری عادی سے زیادہ خیمہ گاہ کو میں نے تنے تنہا تباہ کر دیا۔ تمہاری قید سے میں اور آرینا کسی کی مدد کے بغیر فرار ہوئے تھے، اور تم نے اپنے جن دو سپاہیوں کو ہمارے فرار کے بارے میں ہلاک کر ڈالا وہ بالکل بے گناہ تھے۔ کیا کہا تم نے؟ زارس نے حیرت سے کہا۔ لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ ہم نے ان دو سپاہیوں کو ہلاک کر ڈالا؟ یہ ایک بے معنی سا سوال ہے زارس، میں نے کہا۔ اور سنو، تمہارے عظیم ساحر واتر کو بھی میں نے قتل کیا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے ہلاک کر دوں، کیونکہ دیوتاؤں کی مرضی یہی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اب بجائے اس کے کہ تم میرے ہاتھوں اپنے فوجیوں کا خون بیکار میں ضائع کرواؤ، اس سے بہتر یہی ہوگا کہ تمہاری فوج میں جو شخص سب سے زیادہ بہادر، جری اور حوصلہ مند ہوا اسے میرے مقابلے میں بھیجو۔ اگر وہ مجھے زیر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مجھ سے ہار جاتا ہے تو تم بیک وقت کئی آدمیوں کو میرے مقابلے میں بھیج سکتے ہو۔ یاد رہے کہ میں اس وقت تم سے شمرالہ کی بستی کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں شمرالہ کی آزادی اور خود مختاری کا محافظ ہوں، اور تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم شمرالہ کے بہادر لوگوں کو اپنا غلام بنا سکو۔ کیا کہا؟ زارس نے دریائے حیرت میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا۔ تم شمرالہ کی بستی کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہے ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں سے فرار ہونے کے بعد تم شمرالہ کی بستی میں داخل کس طرح ہوئے تھے؟ قلعے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور ہم 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ تمہارے پاس تو کوئی بھی جادو موجود نہیں جسے تم استعمال کر سکتے، پھر تم وہاں کس طرح پہنچ گئے؟ اور تمہاری بیوی ارینا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی شمرالہ کی بستی میں پہنچ گئی؟ تم نے ٹھیک سمجھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ ارینا بالکل باخیریت ہے اور شمرالہ کی بستی میں مقیم ہے۔ وہاں کے لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں شمرالہ کی بستی میں کس طرح داخل ہوا، تو تمہیں یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ بس اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ میں شمرالہ کے لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی اب کہتا ہوں کہ اپنا محاصرہ اٹھا لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارا بدنصیب سردار عذوب مارا جا چکا ہے، اور اسی کی طرح تم لوگ بھی مارے جاؤ گے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ خون خرابے سے گریز کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ شمرالہ کے لوگ موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن وہ کسی غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔ نشورم، میری بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے زارس نے چیخ کر آواز دی، اور فوراً ایک طرف سے ایک شخص جن کی طرح نمودار ہوا۔
وہ انسان کیا تھا؟ گوشت پوست کا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا پروفیسر۔ اس کا قد مجھ سے کم از کم 1.5 گنا زیادہ تھا اور جسامت میں بھی وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے دگنے سے کم نہیں تھا۔ وہ بے حد بھاری اور مضبوط تنوتوش کا مالک تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ میرے اور زارس کے برابر کھڑا ہو گیا اور مجھے نفرت بھری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ نشورم، زارس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ایک شکار موجود ہے۔ بہت دنوں سے تم خالی بیٹھے بیٹھے یقیناً اکتا گئے ہوگے۔ تم درست کہتے ہو معزز سردار زارس، نشورم نے اپنے شیر جیسے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، میں واقعی بہت دنوں سے خالی بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر جیسے بیکار ہو گئے ہیں۔ تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے میری دلجوئی کے لیے کچھ سامان فراہم کر دیا، مگر ساتھ ہی اس بات کا افسوس بھی ہے کہ میرا مد مقابل میرے سامنے بہت ہی کمزور اور ناتواں معلوم ہوتا ہے۔ بھلا یہ میرا مقابلہ کیا کر سکے گا؟ اس کے لیے تو میرا ایک ہی ہاتھ کافی ہوگا۔ میرے ایک ہی گھونسے میں اس کی کھوپڑی پارا پارا ہو جائے گی اور بھیجا باہر نکل جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے ایک ہی وار میں ہلاک مت کرو، زارس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو اس کے ساتھ چوہے بلی والا کھیل بھی کھیل سکتے ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم اس مکار اور دغاباز شخص کو سسکا کر مارو، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو الگ کر دو، اسے شدید ترین اذیت سے دوچار کرو۔ یہ عذاب کا قاتل ہے، یہ واتر کا قاتل ہے اور ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کا قاتل ہے، اور پھر یہ ہمارے دشمن کا دوست ہے۔ یہ شمرالہ والوں کی طرف سے ہمیں دھمکی دینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دو۔ جو حکم سردار زارس، نشورم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھپٹا مار کر میرے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور اسے دور اچھال دیا۔ اب میں بھی اس کی طرح نہتھا ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی پروفیسر، اور اسے موقع دیا کہ وہ مجھے تلوار سے محروم کرتے، اور ویسے بھی میں اس کے خلاف تلوار استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ تو کس قسم کی موت مرنا پسند کرے گا سنہری بچھو؟ نشورم نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا یا تیری دونوں ٹانگوں کو چیر کر تیرے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ نشورم، یہ تیری مرضی ہے، تو جس طرح چاہے ویسا کر لے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت اور تعجب کی جھلک نمودار ہوئی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اچھا تو پھر تیار ہو جا، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی گھونسے کی ایک ہلکی سی ضرب میری کن پٹی پر لگائی۔ میں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی جوابی کارروائی کی، بلکہ اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ مجھے گھونسا مار کر چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا، اور اس نے اپنے اس ہاتھ کو آہستہ سے سہلایا جس نے اسے مجھے گھونسا مارا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تو اتنا کمزور نہیں ہے جتنا کہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، نشورم نے محتاط لہجے میں کہا، اور اپنے الفاظ ختم کرنے کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار گھونسا میری دوسری کن پٹی پر جڑ دیا، لیکن وہ فوراً ہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ہاتھ کو بری طرح جھٹکنے اور سہلانے لگا۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر صاف طور پر نمایاں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اسے اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا، اس لیے اس نے مجھے اپنے زوم میں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اچھل کر ایک زوردار لات میرے پیٹ پر ماری، لیکن میں اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا رہا اور نشورم پیچھے ہٹ کر دور جا گرا۔ زارس اور اس کے پاس کھڑے ہوئے اس کے ساتھی حیرت اور قدرے خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نشورم جلدی سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے انداز میں وہ پھرتی اور چستی نظر نہیں آ رہی تھی جس کا مظاہرہ اس نے اپنے پہلے 2 حملوں میں کیا تھا۔ بہرحال اب اس نے ایک نیا حربہ آزمانا چاہا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا، اور قریب آ کر اس نے اپنے دونوں موٹے موٹے اور بے حد توانا بازو میری گردن کے گرد ڈال کر مجھے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹک دینا چاہتا تھا، تاکہ اس کے بعد فوراً ہی میرے سینے پر سوار ہو کر اپنی بقیہ کارروائی کر سکے۔ نشورم مجھے زمین سے ہلانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا تھا، لیکن میں تھا کہ کسی فولادی ستون کی مانند زمین کے اندر گڑا کھڑا تھا۔ وہ مجھے اپنی جگہ سے ذرا سی جنبش بھی نہیں دے سکا تھا، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اس کا سانس پھول گیا اور اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کافی دیر تک اسی طرح جد و جہد کے بعد آخر وہ بے بس ہو گیا اور مجھے چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے سخت خفت، شرمندگی اور سراسیمگی کے آثار نظر آ رہے تھے، اور میں جسے وہ ایک لقمہ تر سمجھ رہا تھا، لوہے کے چنوں سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت نکلا۔ نہ جانے یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ نشورم آہستہ سے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ دوسرے لوگ اس کی یہ بات نہیں سن سکے، لیکن میں نے اس کی بات سن لی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری مسکراہٹ کا جواب نفرت سے زمین پر تھوک کر دیا، اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ شاید اس نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا
کہ وہ جسمانی طاقت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اسے لپک کر وہ تلوار اٹھا لی جو ابھی اس نے کچھ دیر پہلے میرے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی تھی۔ اس تلوار کو ہاتھ میں تھام کر وہ بجلی کی تیزی سے میرے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے بھاری بھرکم مضبوط تلوار کا بھرپور وار میری کھوپڑی پر کیا تھا۔ اب اس وار کا الٹا اثر ہوا تھا اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نشورم اور آس پاس کھڑے کئی لوگوں کے منہ سے، جن میں خود زارس بھی شامل تھا، حیرت بھری چیخیں نکل گئیں۔ بس نشورم، بہت ہو چکا، میں نے زوردار آواز میں کڑک کر کہا۔ میں نے تمہیں پورا موقع دیا کہ تم اپنے دل کی حسرتیں نکال لو، اور مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ سب تم نے کر ڈالا، اور تم نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ لیکن اب میری باری ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے آگے بڑھ کر نشورم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ نشورم کا منہ پیچھے کی طرف گھم گیا تھا پروفیسر۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی تھی اور اس کا پہاڑ جیسا جسم زمین پر ڈھیر ہو کر ماہی آب کی طرح تڑپنے لگا۔ چند منٹ تک وہ جسم زمین پر اسی طرح پھڑکتا رہا اور اس کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد وہ ساکت ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ناشورم مر چکا تھا اور اس کے ساتھی اور ان کے آس پاس کھڑے ہوئے دیگر لوگ یہ منظر دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اب ان کے چہروں پر حیرت کم اور خوف زیادہ تھا۔ میں نے ان کے لشکر کے سب سے بڑے طاقتور آدمی کو جس انداز میں ہلاک کیا تھا، اس سے وہ سب سخت ہراساں ہو گئے تھے۔ نشورم کا حشر تم نے دیکھ لیا ہے زارس، میں نے کہا۔ اب اگر تمہارے لشکر میں نشورم جیسا کوئی اور شخص موجود ہو تو اسے بھی بلوا لو۔ میں ایک بار پھر یہ دکھا دوں گا کہ میں تمہاری فوج کے معمولی سپاہی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا پسند نہیں کروں گا۔ انکو اور منکو کو بلاؤ، زارس نے کپاتی ہوئی آواز میں اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا، اور چند منٹ بعد ہی 2 لمبے جوان اور بے حد کٹیلے جسموں کے جوان سامنے نمودار ہو گئے۔ وہ نشورم جیسے بھاری بھرکم تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ توانا اور مضبوط نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں بھاری بھاری نیزے سنبھال رکھے تھے۔ وہ دونوں مجھ سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور اجازت طلب نظروں سے زارس کی طرف دیکھنے لگے۔ زارس نے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تمہارے امتحان کا وقت ہے، اپنے نیزے سے اس عفریت کے جسم کو چھلنی کر دو۔ اگر تمہارا نشانہ ٹھیک بیٹھا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ میں پہلا موقع تمہیں دیتا ہوں۔ انکو براز چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس نے دائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے نیزے کو تولا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ میں اس کے وار سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہٹ جاؤں گا تاکہ اس کا وار خطا جائے، لیکن میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنا کام کرو انکو براز، اور تم یقین کرو کہ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ مجھے تمہاری اور منگو کی جوانی پر رحم آتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، اپنے سردار کے حکم پر تم لوگوں نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اب تم دونوں صرف تھوڑی دیر کے مہمان ہو، تو بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ براز نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نیزے کو پہلے اچھی طرح تولا اور اس کے بعد بڑی رفتار سے اسے میری جانب اچھال دیا۔ میں کو یہ زیادہ حیرت ناک تماشا دکھا کر ان لوگوں کو بہت زیادہ خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ میں نے اسے پہلے کیا تھا، اور نشورم کو اپنے سر پر تلوار مارنے کا موقع دیا تھا، جس کے نتیجے میں تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی تھی اور سارے لوگ سخت حیرت زدہ اور خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میں ابھی اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیزے کو قبل اس کے کہ وہ میرے جسم سے ٹکراتا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور ابھی لوگ یہ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے، میں نے وہی نیزہ واپس براز کے سینے کی طرف اچھال دیا۔ ایک خوفناک کرہا کی آواز بلند ہوئی اور اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ منگو نے زارس کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اور فوراً ہی چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے اپنا نیزہ میرے سینے کا صحیح نشانہ لے کر پوری قوت سے میرے سینے کی طرف اچھال دیا۔ اگر میں ذرا سا بھی غافل ہوتا تو یہ نیزہ سیدھا میرے سینے سے آ کر ٹکراتا، لیکن میں اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چنانچہ میں نے منگو کے نیزے کو بھی اپنے ہاتھ سے روکا اور واپس اس کے سینے کا نشانہ لے کر اچھال دیا، لیکن منگو براز کا اس سے پہلے حشر دیکھ چکا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ شاید اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آئے گا، اس لیے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ میرا نشانہ خطا گیا اور نیزہ منگو کے جسم میں پیوست ہونے کی بجائے کچی زمین پر جا کر گڑ گیا۔ زارس اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر طمانینت کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ منگو نے لپک کر نیزہ دوبارہ اٹھایا اور فوراً ہی میرے سینے پر دوبارہ وار کرنے کی غرض سے اسے میری طرف پھینک دیا۔ اس بار میں نے بھی اسی کا حربہ آزمایا اور جلدی سے اس کے نشانے سے ہٹ گیا۔ نیزہ میرے شانے سے چھوتا ہوا سیدھا زمین پر جا گرا تھا، لیکن میں نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لیکن اسی اثناء میں کئی دوسرے سپاہیوں نے لپک کر ایک اور نیزہ منگو کے ہاتھ میں تھما دیا۔
یہ نیزہ پہلے والے نیزے کے مقابلے میں زیادہ لمبا اور شاید زیادہ بھاری بھی تھا۔ اب منگو بڑی پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے نیزہ ہاتھ میں آتے ہی فوراً اسے میرے سینے کا نشانہ لے کر میری طرف اچھال دیا۔ اس بار میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بھاری بھرکم نیزہ ایک دھماکے کے ساتھ میرے سینے سے ٹکرایا اور نیچے گر پڑا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، منگو نے بڑے اعتماد کے ساتھ زارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے ضرور اپنے لباس کے نیچے ذرا بختر پہنی ہوگی اور اسے اپنے سر پر بھی لوہے کا کوئی ایسا خول منڈ رکھا ہے جو کم روشنی میں ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اوہو، زارس نے ایک دم چیخ کر کہا، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ تبھی تو مجھے اس بات پر سخت حیرت ہو رہی تھی کہ نشورم کی تلوار اس کے سر سے ٹکرا کر کس طرح دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ بھلا کوئی انسانی کھوپڑی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ٹکرا کر تلوار ٹوٹ جائے، اور کوئی انسانی سینہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ٹکرا کر فولادی نیزہ ٹوٹ جائے۔ تم ٹھیک کہتے ہو منگو، چلو سپاہیوں اسے فوراً گرفتار کر لو۔ اسے اس کی ذرہ بختر سے محروم کر دینے کے بعد کتے کی موت مار دیا جائے گا۔ زارس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ چاروں طرف سے سپاہیوں کا ایک جمع غفیر جیسے مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہر طرف سے کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ زارس نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، ہلاک کرنے کا نہیں۔ اس لیے سپاہی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر رہے تھے اور صرف اپنی جسمانی طاقت کے بل بوتے پر مجھے اسیر کرنے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ مار کر انہیں اپنے آپ سے دور بھگا دیا۔ اسی دوران جس سپاہی کو میرا ایک ہاتھ بھی لگ جاتا وہ دور جا گرتا، اور ایسا گرتا کہ کافی دیر تک اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا۔ بڑی دیر تک یہ تماشا جاری رہا۔ کئی سپاہی مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے اور مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور میں ان کوششوں کو ناکام بناتا گیا۔ آخر زارس نے صورتحال سے تنگ آ کر ایک نیا حکم جاری کر دیا، اسے قتل کر دو۔ اس نے چلا کر کہا، سپاہیوں اسے قتل کر دو، اب اسے زندہ مت چھوڑو، یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے تلواروں کی بجلیاں ٹوٹنے لگی۔ بے شمار سپاہیوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا تھا اور بے دریغ مجھ پر وار کرنے لگے۔ مجھے زارس کی احمقانہ حرکت پر سخت غصہ ہے اور میں نے ایک سپاہی کی تلوار چھین کر زارس کے فوجیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی منٹ کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے ارد گرد کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ سپاہیوں کے غول جو میرے گرد منڈلا رہے تھے اچانک کائی کی طرح چھٹنے لگے، اور ذرا سی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خون میں ڈوبی ہوئی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے تنہا کھڑا ہوا ہوں۔ اب کوئی سپاہی اکیلا میری طرف آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا سارا لباس خون میں تر بتر تھا اور میرے قدموں کے پاس خون کا جیسے ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں ڈالیں۔ زارس اور اس کے چند ساتھی کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے سخت متوحش نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی فوج کے بہت زیادہ سپاہی مارے جا چکے تھے، اور جو بچ گئے تھے ان کی حالت اب خوفزدہ گیدڑوں کی سی تھی۔ وہ مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان بیچارے سپاہیوں کو مارنے کے بجائے پہلے زارس اور اس کے ساتھیوں کا حصہ پاک کر دوں۔ میرے ایک ہاتھ میں تو پہلے ہی تلوار موجود تھی، دوسرے ہاتھ سے میں نے ایک سبک سا نیزہ اٹھایا جو میرے سامنے زمین پر پڑا ہوا تھا، اور اب میں اس طرف بڑا جدھر زارس اور اس کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ چند مچل بردار اس کے ارد گرد موجود تھے، اس لیے میں ان لوگوں کی شکلوں کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ مجھے جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ان لوگوں کے جیسے آسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے نہایت بزدلانہ انداز میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس اسنا میں نے بھاگتے ہوئے زارس کے پشت کا نشانہ لے کر نیزہ پھینک مارا تھا، اور سیدھا نیزہ اس کی کمر میں جا کر پیوست ہو گیا۔ زارس کے منہ سے ایک لمبی سی آہ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کے ساتھی بھی صرف ایک لمحے کے لیے رکے اور اس کے بعد پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشل برداروں نے مشلیں اپنے ہاتھوں سے پھینک دی اور وہ بھی زارس کے بھاگنے والے ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اب میں نے ان بگوڑوں کا پیچھا کرنے کی کوئی ضرورت خاص محسوس نہیں کی، اور میں واپس پلٹ کر اس طرف چلا جدھر زارس کے بچے کچے فوجی کئی گروہوں کی شکل میں خوفزدہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے آس پاس بہت سے مشل بردار بھی موجود تھے، جن کی وجہ سے یہ منظر روشن تھا۔ مجھے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ان لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میری دہشت ان لوگوں کے دلوں پر اتنی زیادہ بیٹھ گئی تھی کہ اب شاید وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے تلوار اور نیزہ دونوں چیزیں انہیں دکھا کر پھینک دی اور اپنے دونوں ہاتھ دوستانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا دیے۔ میں اس طرح انہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میری اس کارروائی کو دیکھ کر وہ لوگ رک گئے۔ میں خالی ہاتھ آہستہ سے چلتا ہوا ان کی طرف قدم بڑھانے لگا، اور پھر ایک بہت دلچسپ بات ظہور پذیر ہوئی پروفیسر۔ وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ہی سپاہیوں کے کول اپنے ہتھیاروں کو نیچے پھینکتے جا رہے تھے۔ کیونکہ میں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے اس لیے وہ بھی بلا تعطل اپنے ہتھیار پھینک رہے تھے اور میری جانب اپنی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ اور جیسے جیسے میں ان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا ان کے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہتھیاروں کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک سپاہی نے ہتھیار ڈال دیے
और अब वो कई ग्रोहों में तकसीम निहत्ते खड़े थे। मैं इनके करीब जाकर इनके सामने खड़ा हो गया। आज़ोब मर चुका है, वातिर मर चुका है, मैंने मुस्तहकम लहजा में कहना शुरू किया। अब तुम में से कौन ऐसा जिम्मेदार शख्स है जो तुम सारे लोगों की तर्जुमानी कर सकेगा और मुझसे गुफ्तगू कर सके? जार्स के साथ जो चंद लोग थे वो भाग गए हैं। मेरे सवाल पर तमाम गिरोह एक दूसरे के करीब आ गए और आपस में सलाह मशवरा करने के बाद एक मुअम्मर सिपाही ने मुझसे कहा, हमारी जानिब से नसीमू तुमसे गुफ्तगू करेगा। और उसके साथ ही एक पक्की उम्र का आदमी भीड़ में से निकल कर मेरे सामने आन खड़ा हुआ। वो खासा घबराया हुआ था और परेशान नजर आ रहा था, ताहम वो अपने जज्बात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम कौन हो और आज़ोब की फौज में तुम्हें क्या मकाम हासिल है? मैंने उससे पूछा। मेरा नाम नसीमू है और मैं आज़ोब की फौज में सिपा सलार का मशीर आला हूँ। सिपा सलार तो जार्स की मौत के बाद भाग गया। अब मैं ही तुमसे बात करूंगा। तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। हम अमन चाहते हैं। हमें यकीन है कि अगर हम सब मिलकर भी तुम्हें ज़ेर करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते। तो क्या फतेह का भूत तुम लोगों के दिमागों पर से उतर गया है? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। हमें शमराला की फतह से कोई दिलचस्पी नहीं है। नसीमू ने कहा, हम तुमसे अपनी जानों की अमान चाहते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि हमें अपनी बस्ती में लौट जाने की इजाज़त दो। जिन लोगों को शमराला की बस्ती पर हुकूमत करने का शौक था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरी मुराद आज़ोब और जार्स से है। यहाँ तक मेरा और मेरे दूसरे साथियों का ताल्लुक है तो हम शमराला वालों से लड़ाई नहीं करना चाहते। तुम हमारी जानिब से शमराला वालों को इस बात का यकीन दिला सकते हो। अच्छी बात है, मैंने जवाब दिया। अब इस वक्त रात हो चुकी है और शमराला वालों से मेरा कोई राब्ता कायम नहीं हो सकता। तुम अपनी बची कुछ फौज के सिपाहियों को साथ लेकर अपने इन खैमों में जाकर आराम करो जो जलने से महफूज रह गए हैं। मुझे भी अब आराम की जरूरत है और मैं भी किसी खाली खैमे का रुख करता हूँ ताकि रात आराम से गुजार सकूं। सुबह को फिर तुम लोगों से मुलाकात होगी।